الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دنیا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت جس چیز کے ساتھ جڑ جائے وہ دنیا میں بڑا ہی قیمتی، بڑا ہی اعلیٰ اور بڑا ہی عرفہ اور بلند ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر قرآن کریم کا جو نزول ہوا، اس قرآن کی نسبت سے اندازہ لگائیں کہ یہ قرآن کی نسبت سے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر بلندی اور رفعت عطا کی تھی کہ جو میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کر آنے والا فرشتہ ہے، وہ فرشتوں کا سردار بن جاتا ہے، اور محض فرشتوں کا سردار صرف اس وجہ سے نہیں بنا کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتا، بلکہ جس وقت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سارے فرشتے ان کے سامنے سجدہ تعظیمی کریں، تو اس وقت تعمیل حکم میں سب سے پہلے جس فرشتے نے پہل کی اور سجدہ کیا وہ جبرائیل امین علیہم الصلاۃ والتسلیم تھے۔ تو اللہ رب العزت نے تعمیل حکم کی برکت سے ان کو یہ پیغام لانے اور لے جانے کا کام سونپا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی میں بات کر رہا تھا، وہ ہستی جن کے لیے کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا، آسمان، زمین اور اس زمین کے اوپر اور نیچے جتنی چیزیں ہمیں نظر آنے والی ہیں، جو چیزیں نظر نہیں آنے والی، ان سب کو بنانے کا جو مقصد اور جو وجہ اور سبب ہے، جو وجہ کائنات ہے، وہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے اس وقت جس مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس مہینے کو نسبت ہے، اور اسی مہینے کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال اور پردہ فرمانے سے بھی نسبت ملتی ہے۔ چنانچہ کوشش کروں گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت اور سیرت سے متعلق چند ایک باتیں اور واقعات آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر لوں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، جن کو مانتے ہیں، جن کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں،
جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہم عشق کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ ہستی کون ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو اس دنیا میں آخری نبی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ایک انقلاب عرب کی سرزمین پر، پھر اس کے بعد پوری دنیا پر ایک انقلاب برپا کیا۔ دنیا میں انقلاب آنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بھی انقلاب کے لیے لوگوں کو مارنا یا لوگوں سے لڑائیوں میں پیش قدمی کرنا اور پہل کرنا اور لوگوں کی جانوں کا ضیاع، یہ چیزیں لازمی چیز ہوا کرتی ہیں۔ جیسے چنگیز خان، ہلاکو خان، انہوں نے جو انقلاب برپا کیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا، لوگوں کو جو نہ مارا، اور کئی سال زندگیاں انہوں نے لگائیں، لیکن وہ انقلاب برپا نہ ہو سکا۔ جبکہ اس کے برخلاف اگر ہم دیکھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو 10 سال میں انقلاب لے آئے دنیا میں، یا 13 سال میں پورے عرب میں جو انقلاب آیا، اس انقلاب کے نتیجے میں جو لوگ مسلمانوں سے شہید ہوئے اور کفار سے جو لوگ مارے گئے، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے یا ہزاروں سے بھی زیادہ تجاوز نہیں ہے۔ اور کتنے کم وقت میں انقلاب لے آیا، 10 سال، 12 سال، 13 سال کے مختصر سے وقفے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو انقلاب لانے کی توفیق دی، اور ایک انقلاب برپا ہوا، پوری روئے زمین پر اللہ رب العزت کے کلمے کا بول بالا ہونے لگا۔ تو یہ انقلاب لانے کے پیچھے جو کام کار فرما تھے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انوکھا کردار تھا۔ آج ہمارے لیے، ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی مصیبت ہی یہی ہے، ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہزاروں قسم کے قضیے ملاتے ہیں اور ہزاروں قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ میں اس طرح سچا ہوں، یہ چیزیں ہیں، یہ دلیل دینا پڑتی ہیں۔ جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہمارے رہبر ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گفتار اور دلیل سے نہیں بلکہ کردار سے لوگوں کو قائل کیا اور لوگوں کو اسلام میں داخل فرمایا۔ جیسے یہ واقعہ تو آپ حضرات نے بہت ہی زیادہ سنا ہوگا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کے لیے بیت اللہ شریف جایا کرتے تھے، تو راستے میں ایک بڑھیا جن کا گھر راستے میں پڑتا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں سے گزرتے تو یہ بڑھیا چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام زبانی طور پر انہیں کچھ بھی نہ کہتے۔ اس بڑھیا کی ایک بیٹی تھی جو انہیں اکثر منع کیا کرتی تھی کہ اماں یہ کام نہ کریں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی اس وقت کمزور ہیں، لیکن جب یہ طاقتور ہوں گے تو اپنا بدلہ لے لیں گے۔ لیکن بڑھیا بات نہ مانتی۔ آخر ایک دن ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر انہوں نے کچرا نہیں پھینکا۔ تو معلوم کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم فرمایا کہ کیا معاملہ ہے، یہ عورت جو اس قسم کی حرکت کیا کرتی تھی آج وہ کام اور وہ کچرا نہیں پھینکا۔ تو دوستوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ عورت بیمار ہے اور بستر پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے کام کرنے کے لیے۔ تو فوراً سے وہاں ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے
ان کی بیٹی کہنے لگی اماں میں آپ کو کہتی بھی تھی کہ ان کو تنگ نہ کریں، یہ اپنا بدلہ لے لیں گے، لیکن آپ نے نہیں مانا اور وہ آج دروازے پر کھڑے ہیں۔ لیکن پھر بھی ماں نے کہا بیٹی چلو دیکھ تو لو کہ کیا کہنے آئے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ شریف آدمی ہے۔ تو دروازہ اندر سے آواز آئی لڑکی کی کہ کون؟ باہر سے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ سنا ہے آپ کی اماں بیمار ہیں، میں نے سوچا کہ آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں محمد دروازے پر حاضر ہوں۔ جب اس عورت نے اپنے کیے کا جو ری ایکشن ہے، عمل کا جو رد عمل ہے، ہمارے ہاں ہوتا تو ہم ان سے کس قسم کا بدلہ لیتے کمزوری کی حالت میں، لیکن کمزوری کی حالت میں ہمارے اور آپ کے پیارے پیشوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کردار کے ساتھ اور کس نرمی کے ساتھ ان کے سامنے پیش آئے۔ اندر سے بڑھیا نے آواز دی اے محمد آ جاؤ اور مجھے کلمہ پڑھا لو، جس دین کی تم دعوت دیتے ہو وہ دین سچا ہے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ یہی حال اگر ہمارے معاشرے میں ہو، ہمارے گھروں میں ہو، کچرا پھینکنا تو دور درکنار کی بات ہے، صرف سختی کے ساتھ اگر کسی سے کوئی بات کی جائے تو ہم کس قدر لال پیلے ہو جاتے ہیں اور کس قدر ان کو جواب دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ آئے تو صحیح، میں ان کو ایسا جواب سکھاؤں کہ یاد رکھیں۔ اسی طرح ہزاروں قسم کے واقعات ہیں۔ واقعات ذکر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جس محبت اور جس عشق کی بات کرتے ہیں، کم از کم ہمیں پتہ تو ہو کہ اس عشق کا اور اس محبت کا تقاضا کیا ہے۔ گھر کے معاملات، آپس کے لین دین، معاشرت، معیشت، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ علیہ السلام نے ہمیں عمل سے کر کے بتا دیں کہ اس طرح کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگی میں بھی یہی باتیں کہ وہ عمل سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے اور لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اسلام کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، کس قدر نرمی سے آپ علیہ السلام پیش آئے اور اس نرمی کے مقابلے میں وہ اسلام سے سرفراز ہوئے۔ صحابہ کرام کی حالات زندگی کو اگر ہم پڑھیں اور دیکھیں، ایک مقابلے میں کفار کے ساتھ مقابلے میں صحابہ کھڑے ہیں، ایک طرف کفار کا پڑاؤ، دوسری طرف مسلمانوں کا۔ تو صحابہ نے وضو کے لیے جب اپنے خیموں سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ مسواک کرنا سنت ہے، اس سنت پر عمل کر لیں۔ سارے صحابہ مسواک کرنے لگے، تو اس مسواک کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کی شکست کو ان کے فتح سے تبدیل فرما دیا۔ کفار نے دیکھا اور انہوں نے اپنے دل میں سوچا، آپس میں کہنے لگے کہ یہ لکڑیاں کھا رہے ہیں، یہ تو ہمیں کچا کھا جائیں گے، اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صرف ایک سنت پر عمل کرنے کی برکت کو دیکھیے۔ آج ہم سنت پر عمل بعد میں کرتے ہیں، پہلے سائنسی تحقیق اور سائنس کی باتوں کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ جن کی نظریں کمزور ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدے لمبے کیا کرو، اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ، اللہ کے سامنے رو۔ اس وقت ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جو شخص زیادہ لمبے سجدے کرتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو دو،
دھونے کا کیا مقصد؟ کہ اللہ کے سامنے رو کر آنسوؤں سے ان آنکھوں کو دھو لو۔ آج ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب سائنس نے یہ کہہ دیا کہ راتوں کو اٹھ کر لمبے سجدے کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور ان آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا یہ نظر کے لیے بے حد مفید ہے، تو اب ہم اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، جبکہ آج سے 1400 سال پہلے جب سائنس کا وجود ہی نہیں تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ساری کی ساری چیزیں بتا دی۔ اور پھر کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ، ہماری ناکامی، ہماری کمزوری ہی یہی ہے کہ ہم کسی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے محمدی بننے کا حق ادا کر دیا، جبکہ یہ ہماری خیام خالی ہے، ہماری کمزوری ہے اور ہماری کم فہمی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ تو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، انسان تو کیا جانوروں کے لیے، بے جان چیزوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مسلمان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کر لیں اور ان پر عمل کرنے والے بنیں، ایک ایک سنت کو۔ چنانچہ آج بھی ہیں ایسے لوگ کہ ماشاءاللہ ان کی زندگی سنتوں بھری زندگی ہے، ہر سنت پر عمل کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس زمانے میں میری سنتوں کو پامال کی جا رہی ہو، جس زمانے میں میری سنتوں کو دفنایا جا رہا ہو، جس زمانے میں میری سنتوں پر عمل کو چھوڑ دیا گیا ہو، اس زمانے میں میری کسی ایک چھوڑی ہوئی سنت پر جو شخص عمل کر لے تو اس کے لیے 100 شہیدوں کے اجر کا، 100 شہید کا جو اجر ہے اس کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور ایک شہید کا اجر کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تو نے میرے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، چل آج بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا۔ 100 شہیدوں کا اجر ملا تو کتنا بڑا انعام ہوگا۔ آج کس قدر سنتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ کھانے کے اوقات میں جو سنتیں ہیں، ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھنا، اپنے سامنے سے کھانا، کھانے میں عیب نہ نکالنا، کھانے کے بعد دعا پڑھنا اور اٹھنے سے پہلے دسترخوان اٹھانا اور روٹی کے ٹکڑے وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام، گھر سے نکلتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام، رات کو سوتے ہوئے سیدھے کروٹ پر لیٹنا اور دعاؤں کا اہتمام، آیت الکرسی پڑھ کے سونا، اور رات کو سوتے ہوئے اور صبح اٹھتے ہوئے اٹھ کر اپنی آنکھوں کو ملنا اور اس کے بعد دعا پڑھنا، اور اس کے بعد انسان عموماً واش روم استعمال کرتا ہے، واش روم میں داخل ہوتے ہوئے پہلے الٹے پاؤں کو اندر داخل کرنا، دعا پڑھنا پہلے، اور وہاں سے نکلتے ہوئے سیدھے پاؤں کو باہر نکالنا اور وہاں دعا کرنا۔ یہ ساری کی ساری سنتیں، ان میں سے ایک سنت پر بھی ہم اگر عمل کرنے والے بنیں روزانہ کے حساب سے تو آپ دیکھیں کہ ایک سال میں آپ کتنی سنتوں پر عمل کریں گے۔ سواری میں ہمارا واسطہ جن چیزوں سے پڑتا ہے ہم ان میں تو کوشش کر سکتے ہیں کہ سنتوں کو زندہ کریں۔ سواری میں جاتے ہیں تو سواری میں جانے سے پہلے سیدھا پاؤں گاڑی میں رکھیں اور اس کے بعد سیٹ پر بیٹھتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام، اور پھر جب اتریں تو اترنے سے پہلے اور اترنے کے بعد دعاؤں کا اہتمام، والدین کو دیکھنے ثواب کی نیت سے، اور صرف اس نیت سے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کو محبت کی نظر سے دیکھو۔ مانتے تو ہم ویسے بھی نہیں ہیں، چلو آج ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی والدین کی زیارت کر لیتے ہیں، 2 منٹ 3 منٹ والدین کے سامنے بیٹھ کے ان کو دیکھتے رہیں ثواب کی نیت سے۔ کوئی بات کہہ دی فوراً اس پر عمل کرنے والے بنے۔ آج بھی گزشتہ دنوں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا، کہا کہ آپ کے والدین حیات ہیں؟ میں نے کہا جی۔ وہ زار و قطار ان کے آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور کہنے لگے رات کو سونے سے پہلے کم از کم یہ کر لو، یہ عمل کر لو، شروع کر لو، تجربہ کر لو، ٹرائی کر لو
کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے والد کا سر مالش کرو، والدہ کی پاؤں دباؤ، اور رات کو سونے سے پہلے ان کے سر دباؤ، ان کو آرام اور سکون فراہم کرو۔ پھر آپ دیکھو زندگی میں برکت ہوتی ہے یا نہیں۔ الحمدللہ چند دن عمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے بہت زیادہ زندگی میں فرق محسوس کرایا، بہت زیادہ زندگی میں برکتیں محسوس ہوئیں، اور آج ہم اور آپ سب تہیہ کر لیں کہ آج سے صرف اس بات پر آج ہی اس پر عمل کریں گے کہ جن جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کریں گے۔ رات کو کم از کم سونے سے پہلے 5 منٹ پہلے اپنے والد کے پیر دبا لیے، والدہ کے پیر دبا لیے، اور ان کا سر پہ تیل لگا کے ان کے سر کو تھوڑی سی مالش کی، کم از کم پاؤں کے تلووں پر تیل لگایا، اور ان کو آخر میں پانی پیش کیا سونے کے لیے، سونے سے پہلے۔ تو انشاءاللہ العزیز دعا ہم سب کو کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ دعا کرانا اس میں اتنا اثر نہیں ہے کہ جتنی دعا لینے میں اثر ہے۔ دعا لینا اور ہے، دعا کرانا اور ہے۔ یہ تو ہر ایک کو کہہ سکتے ہیں کہ دعا کر لیں، لیکن کسی کے لیے اچھا کر کے ان کو راحت اور سکون دے کر اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اور وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج ہی سے یہ عہد، یہ عزم لے کر اٹھیں کہ آج ہی سے انشاءاللہ روزانہ ایک سنت پر عمل کریں گے اور سنتوں کو سیکھیں گے، اور یہ سنتوں کو سیکھنا انشاءاللہ یہ علماء کی مجلس سے اور علماء کرام کی باتوں سے آئے گا۔ تو ان باتوں کو سیکھیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے والے بنیں۔ انشاءاللہ اپنی زندگی میں جس قدر آپ سکون محسوس کریں گی وہ اس کا ادراک ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ جو سکون ہمیں ملے گا وہ ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ کئی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے پاس مالی حوالے سے کمزوری ہے، پریشانیوں کا ایک طوفان ہے، لیکن اس کے باوجود دلی اطمینان اور دلی سکون ہے۔ تو یہ سکون جو نصیب ہوتی ہے وہ سکون اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے میں رکھی ہے۔ تو یہ سکون تلاش کرتے ہم دوسری جگہوں سے ہیں، لیکن سکون ملتا وہیں ہے جہاں سے اللہ رب العزت نے بتایا، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے سے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی پر مختصر سا ایک خاکہ، جسے آپ کہیں مختصر سا جو نا ایک مقالہ کہیں یا مختصر سا خطبہ کہیں، وہ انشاءاللہ پیش کریں گے کہ جس میں پیدائش سے لے کر پردہ فرمانے تک جو جو ہمارے لیے نمونۂ حیات ہیں اور اس زمانے کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں وہ بھی باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا قبول فرمائے، اور ان باتوں کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔